دھیان سے سنیے گا، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن پہلے اپنے بچے کو دین کی تعلیم دے کر مسلمان بنائیے۔ ہاتھ رہیے انشاءاللہ، بھول سے کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا، بال بچہ کہاں سے ہوگا؟ خیر 12 بج چکا ہے، غلطی ہوتی رہے گی، 7 خون معاف ہے۔ نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میں انجینئر ہوں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، جانور بھی انجینئر ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، جانور بھی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں منسٹر ہوں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، جانور بھی منسٹر ہوتا ہے۔ کمال کیا ہے؟ آپ کے بچے کے پاس قرآن کا علم ہے، آپ کے بچے کے پاس حدیث کا علم ہے۔ 2-3 مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ایک چڑیا ہے، اس کا نام ہے بیا۔ بیا چھوٹی سی چڑیا ہے، تاڑ کے درخت پر گھونسلہ بناتی ہے، بہت خوبصورت گھونسلہ ہوتا ہے، چھوٹی سی چڑیا ہے، چھوٹی سی چڑیا گھونسلہ بناتی ہے۔ بورڈ کے امتحان میں سوال پوچھا جاتا ہے، چڑیا ہے، گھونسلہ بناتی ہے اور اس کے کئی کمرے بناتی ہے، اس میں لائٹ بھی فٹ کرتی ہے، وہ کون سی چڑیا ہے؟ وہی چڑیا ہے۔ وہ لائٹ کیسے فٹ کرتی ہے؟ بالکل تاریک گھر ہوتا ہے قبر کی طرح، وہ جھولتا رہتا ہے تاڑ کے درخت میں، اس کا تانا کدھر گیا، بانا کدھر گیا، انجینئر کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، انجینئر کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اتنا خوبصورت اس کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ آپ کو فخر ہے کہ میرا بیٹا انجینئر ہے؟ کوئی فخر کی بات نہیں، جانور بھی انجینئر ہوتا۔ فخر کی بات تب ہے کہ میرا بیٹا مسلمان ہے، دین سے واقف ہے، دین سے بے خبر نہیں۔ اس چڑیا کا کمال دیکھیے، وہ کرتی کیا ہے؟ جگنو کو پکڑ کر کے لاتی ہے، تالاب کے کنارے سے جگنو کو پکڑ کر کے لاتی ہے اور اس کو چکنی مٹی سے اپنے گھونسلے میں چپکا دیتی ہے۔ اس کے گھر میں لائٹ بھی ہوتی، چڑیا ہو کر کے۔ چین نے تانا مارا ہندوستان کو، تم میری نقل کرتے ہو، کاپی کرتے ہو۔ کہا کاپی کرنا بھی کمال کی بات ہے، جس کے پاس عقل زیادہ ہوتی ہے وہی نقل کرتا ہے۔ کہا کہ اس میں کیا بات ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر نقل آسان ہے تو یہ بیا چڑیا کا گھونسلہ ہے، اس کی کاپی کر کے دکھاؤ۔ ہندوستان سے یہ گھونسلہ چلا گیا، چین گیا کہ اس کی کاپی کر کے دکھاؤ۔ تم کہتے ہو کہ نقل آسان ہے، نقل بھی عقل پر ہے، دکھاؤ اس کی کاپی کر کے۔ 6 مہینے گزر گئے، انجینئر کو پتہ نہیں چل رہا کہ تانا کدھر سے آ رہا، بانا کدھر جا رہا ہے۔ آپ کو کبھی فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا انجینئر ہے، انجینئر جانور بھی ہوتا۔ آپ کو کبھی فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر بندر بھی ہوا کرتا۔ ایک آدمی نے روٹی میں زہر ملا کر کے چھت پر رکھ دیا کہ بندر آئے گا کھا جائے گا، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو۔ لیکن بندر بھی کتنا کمال تھا، اس نے سونگھا، سونگ کر کے اندازہ ہوا کہ میں سسرال تو نہیں آیا ہوں، یہ گھی کے ساتھ روٹی ہے، ضرور دال میں کالا ہے۔ جو سب سے بوڑھا بندر تھا اس کے پاس وہ روٹی لے کر کے گیا۔ اب بلڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے روٹی کا، روٹی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، روٹی ٹیسٹ ہو رہی ہے۔ روٹی کو جب ٹیسٹ کیا اس نے تو محسوس کیا اس کو مت کھاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ہر بندر کے ہاتھ میں ایک پتا دیا، اس بوڑھے بندر نے کہا اب روٹی کھاؤ اور اس پتے کو چبا جاؤ، زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ کبھی آپ کو فخر نہیں ہونا چاہیے میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، جانور بھی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ سوچتے میرا بیٹا منسٹر ہو گیا، منسٹر جانور بھی ہوتا۔ آپ دیکھے ہوں گے رات میں جنگل میں وہ جو بڑی بطخ ہوتی ہے، بطخ، ہانس بطخ، ڈھانس بطخ، وہ جو بطخ ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے ساری بطخ اپنے منہ کو پر میں گاڑ لیتی ہے، اور ایک بطخ کو آپ دیکھیں گے وہ اپنا ایک پیر کھڑا کر دیتی ہے، ایک ہی پیر پر وہ رہتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ساری بطخ سو رہی ہے، وہ جاگ رہی ہے، اس کا امیر جاگ رہا ہے۔ اب اس کو کوئی خطرہ محسوس ہوا، اس نے ایک آواز لگائی، ساری بطخ نے پیر تول لیے، دوسری آواز لگی، ساری بطخ اڑ گئی۔ کبھی آپ کو فخر نہیں ہونا چاہیے ہمارا بیٹا منسٹر ہے، ہمارا بیٹا لیڈر ہے، ہمارا بیٹا قائد ہے، ہمارا بیٹا رہبر ہے۔ فخر آپ کو اس وقت ہونا چاہیے آپ کے بچے کے ہاتھ میں اسلام ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، اپنے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے، اپنے مذہب سے محبت کرتا ہے۔ اب ایک راز کی بات آپ کو بتا رہا، 1600 عیسوی میں انگریز آیا تھا اس ملک میں، 1600 عیسوی میں، 1701 عیسوی میں اس نے پورے ہندوستان پر پرچم لہرا دیا 100 سال کے اندر، اور 1740 میں اس نے 4 اسٹیٹ کی گورنری حاصل کر لی، 4 اسٹیٹ کا گورنر ہو گیا۔ 1702 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوئے،
اور 1762 میں انتقال کر گئے۔ ان کے بیٹے نے پہلا فتویٰ دیا انگریز کے خلاف 1772 میں۔ اس فتوے پر سب سے پہلا آدمی جس نے عمل کیا، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، 1792 میں ٹیپو سلطان نے۔ 1824 پر مدرسے پر حملہ ہوا، مدرسے کو ڈھا دیا گیا۔ علماء پر حملہ ہوا، پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ قرآن کو جلا دیا گیا 1824 میں۔ دوسرا حملہ ہوتا ہے مدرسے کے اوپر 1857 میں، 10,000 سے زیادہ مدرسے کو تباہ کر دیا گیا، 52,000 علماء کو پھانسی دی گئی، 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلے۔ میں آپ سے دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، مدرسہ برباد کیا، قرآن کو جلایا، علماء کو پھانسی دی، آج بھی مدرسہ باقی ہے کہ نہیں؟ آج بھی علماء باقی ہے کہ نہیں؟ آج بھی قرآن باقی ہے کہ نہیں؟ وہ راز میں بتا رہا ہوں، باقی کیوں ہے؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بچے کو اسکول بھیجیں گے، مدرسہ نہیں بھیجیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دھیان دیجیے گا، مدرسہ باقی کیوں ہے؟ مدرسہ ہمارے ایمان کی وجہ سے باقی ہے۔ ہمارا ایمان جب تک رہے گا باقی مدرسہ باقی رہے گا۔ نبی کی دعا کی وجہ سے باقی ہے، کہا تھا میری امت کو ختم مت کرنا۔ وارث ختم نہیں ہوں گے، وراثت کی جگہ کیسے ختم ہوگی؟ نبی کی دعا کی وجہ سے مدرسہ باقی ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں راز کی بات، مدرسہ چلتا کیسے ہے؟ پیسے سے نہیں چلتا، خزانے غیب سے چلتا ہے۔ ہمارے گھر میں میرا بیٹا بیمار ہے اور مدرسہ چل رہا ہے، ہمارے گھر میں ہماری بیوی انتقال کر گئی، مدرسہ چل رہا ہے۔ راز بتا رہا ہوں، بیوی انتقال کر گئی، ایصال ثواب کا پیسہ مدرسہ پہنچ گیا، مدرسہ چل رہا ہے۔ بچہ بیمار ہے، نذرانے کا پیسہ مدرسہ پہنچ گیا۔ ہمارے گھر مصیبت ہے اور اللہ کے رسول کا گھر آباد ہے، خزانے غیب سے چلا کرتا ہے، سرکاری پیسے سے نہیں چلا کرتا۔ یہ مدرسہ کیسے باقی رہے گا؟ 3 کام سے باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ چندہ کم دیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ تعلیم اپنے بچے کو دلائیں گے۔ دوسرا کام، مدرسے کے علماء کی تعظیم کریں گے۔ تیسرا کام، مدرسے کو تعاون کریں گے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی باقی، اب تک مگر ہے باقی، نام و نشان ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، وطن ہے ہندی ہے، ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ ایک کسوٹی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا بچہ کب کامیاب ہوگا، کب کامیاب نہیں ہوگا۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ سے تیار، ہاتھ رہیے انشاءاللہ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ ہر بار غلطی نہیں ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ اپنے بچے کو بچپن میں دیکھیے، بے شرم ہے یا شرم و حیا والا؟ اگر بے شرم ہے تو آپ کا بچہ کامیاب نہیں ہوگا، شرم و حیا والا ہے تو کامیاب ہوگا۔ بچہ بے شرم کیسے ہوتا ہے؟ موبائل دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ باپ ڈرائیور، بیٹا کھلاسی، گاڑی کا نمبر 786۔ باپ کو موبائل چلانے کے لیے نہیں آ رہا، بیٹا 1 نمبر کا ماسٹر ہے، کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ موبائل دیکھے گا بچہ بے شرم ہوگا، بے شرم بچہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ رات کی یاد رکھیے، بچے کو حد سے زیادہ مت ماریے، بات بات پر مت ماریے۔ آپ کو 3 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ پہلا نقصان یہ اٹھانا پڑے گا، بچے کا دل کمزور ہو جائے گا، ڈرپوک ہوگا۔ دوسرا نقصان یہ اٹھانا پڑے گا، دماغ اس کا کمزور ہو جائے گا، بات بات پر بھولے گا۔ تیسرا نقصان یہ اٹھانا پڑے گا آپ کو، بچہ آپ کا بے شرم اور بے حیا بن جائے گا۔ دوسری اہم بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا بچہ بہادر کب ہوگا اور بزدل کب ہوگا؟ اگر آپ کو کپڑے سے محبت ہے، کھانے سے محبت ہے، مکان سے محبت ہے، تو آپ کا بچہ ڈرپوک ہوگا، بہادر نہیں ہوگا، بزدل ہوگا۔ اگر بچے کو علم سے محبت ہے، کھانے سے، کپڑے سے، مکان سے محبت نہیں ہے، تو سمجھئے بچہ بہادر ہوگا۔
تیسری اور اہم بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان دیجیے گا، کام آئے گا، عمر بھر یہ مطالعہ آپ کو کام آئے گا۔ بچے کے سامنے گناہ مت کیجیے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ چھوٹا ہے، سمجھدار نہیں ہے، نا سمجھ ہے، وہ چھپائی کی مشین ہے، اس کے دماغ پر سب کچھ چھپ رہا ہے، بولتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے دماغ پر سب کچھ چھپ رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے ایک بات آپ سے کہتا ہوں، بچے کے سامنے لڑائی جھگڑا مت کیجیے گا، میاں بیوی آپس میں بچے کے سامنے لڑائی جھگڑا مت کیجیے گا، ورنہ بچے کی نگاہ میں باپ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، ماں بھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ایک اہم بات آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اہم بات، بچے کو حلال کمائیے، حلال کھلائیے۔ آپ جو بوئیں گے وہی کاٹنے کو ملے گا۔ اگر آپ نے ببول بویا ہے تو آم کھانے کو نہیں ملے گا۔ حلال کمائیے، حلال کھلائیے، حلال کمائیے، حلال کھلائیے۔ اگر آپ گھر میں ڈھول بجائیں گے بچہ ڈانس کرے گا، اگر ڈانس بچہ کر رہا ہے تو قصور بچے کا نہیں ہے، باپ کا ہے کہ یہ ڈھول بجا رہا ہے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ 4 چیز بچے کے اندر دیکھیے، وہ مذہب کو جانتا ہے کہ نہیں؟ اگر جانتا ہے تو کامیاب، نہیں جانتا ناکام۔ دیکھیے مذہب کا دامن ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ ہے تو کامیاب، نہیں تو ناکام۔ دیکھیے کہ آپ کا بچہ مذہب کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ پسند کرتا ہے تو کامیاب، مذہب کو پسند نہیں کرتا ناکام۔ مذہب کو صحیح سمجھتا ہے کہ غلط سمجھتا ہے؟ اگر غلط سمجھتا ہے تو ناکام، اور صحیح سمجھتا تو کامیاب۔ 3 بچے کی مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ پہلا نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، 10 سال کا بچہ ہے، چچا نے کہا ہے کہ بیٹا رات ہو گئی ہے، کپڑا اتارو سو جاؤ۔ بچہ کپڑا نہیں اتار رہا۔ وہ بچہ کون تھا؟ وہ چچا کون تھے؟ وہ بچہ ہمارے نبی تھے، اور وہ چچا ابو طالب تھے۔ 10 سال کے بچے سے چچا نے کہا کہ بچہ کپڑا اتارو، بیٹا کپڑا اتارو، رات ہو رہی ہے، کپڑا اتارو سو جاؤ، بدن کا کپڑا اتارو سو جاؤ۔ لیکن بچہ کپڑا نہیں اتار رہا، کیا کہہ رہا ہے کہ چچا جان میں کپڑا اتاروں گا، آپ میرے بدن کو دیکھیں گے، مجھے شرم آتی ہے، لیکن میں آپ کا حکم بھی نہیں توڑ سکتا۔ آپ نے حکم دیا ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں، حکم دیا ہے، میں توڑ بھی نہیں سکتا۔ آپ منہ کو پھیر لیجئے، میں کپڑا اتارتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے، میں کپڑا اتاروں، آپ میرے بدن کو دیکھ لیں۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ 12 سال کا بچہ ہے، کنویں میں ڈالا جا رہا ہے اور اس کے بدن کا کپڑا کھینچا جا رہا ہے۔ یہ بچہ کون تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ 12 سال کی عمر میں بھائیوں نے کنویں میں ڈالنا چاہا، کپڑا اتار رہے، تو کہا کہ کنویں میں ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو لیکن کپڑا مت اتارو، کنویں میں ڈالنا چاہتے ہو ڈالو لیکن کپڑا مت اتارو۔ یہ کپڑا اگر باقی رہے گا تو سردی اور گرمی میں کام آئے گا، اگر میں مر گیا میرے کفن میں کام آئے گا۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ باپ نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ ابا حضور آپ بھی سچے، آپ کا خواب بھی سچا اور آپ کا خدا بھی سچا، آپ خواب کو سچا کیجئے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو بیٹا تیار ہے اور ذبح ہونے سے پہلے 4 فرمائش بتا رہا ہے، ابو جان میری 4 فرمائش ہے۔ پہلی فرمائش ہے آپ چاقو کو تیز کر لیجئے گا، دوسری فرمائش ہے آپ آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا، تیسری فرمائش ہے میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے گا اور میرا چہرہ آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف کر دیجئے گا تاکہ میں سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤں، اور آخری فرمائش ہے جب میں ذبح ہو جاؤں تو میرا کپڑا اتار کر کے میری ماں کو حوالے کر دیجئے گا تاکہ صبر ہو جائے کہ میرا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو گئے۔ انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ۔ انسان بناؤ، انسان بناؤ، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ۔ انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ بے وقوف بچے کو مدرسہ بھیجیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ جو سمجھدار ہو اس کو اسکول بھیج دیجیے، جو لنگڑا للہ ہو سب کو مدرسے میں ڈالیں۔